عمر کی جو مسجد وار جماعت ہے یہ اس کا جوڑا ہے. مجھے جو اطلاع بھی ہوئی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے، مسجد عمر کی مسجد وار جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے بعد مغرب. اور یہ مذاکرہ کس لیے ہے کہ مذاکرے سے اور سبق دہرانے سے سبق یاد ہو جاتا ہے. بار بار سبق دہرانے سے سبق یاد ہو جاتا ہے. انسانی فطرت سے جتنا وہ سبق کو دہرائے گا، اب دیکھیے حفظ کے جو بچے ہیں دہراتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سینے میں محفوظ کروا دیتے ہیں. تو مسجد وار جماعتوں کو کبھی کبھی جوڑا جائے. اگر کسی مسجد کے اندر مسجد وار جماعت ہے تو کبھی کبھی اس کا جوڑ ہو، اور یہ مذاکرہ ان میں کیا جائے کہ مسجد وار جماعت کس سے کہتے ہیں، اور مسجد وار جماعت کی کیا ذمہ داری ہے، اور مسجد وار جماعت کا کیا کام ہے. یہ مذاکرہ یہ کاغذی چیز نہیں ہے کہ 35 آدمی ہیں، ہر ایک کے اندر یہ احساس پیدا ہو میں مسجد وار جماعت میں ہوں، بہت بڑی میرے پر ذمہ داری ہے. اور اتنی بڑی کسی کی ذمہ داری نہیں دنیا میں جتنی مسجد وار جماعت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو بار بار دہرایا جائے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو اور ہم اس کو اہتمام سے کریں کہ میں مسجد وار جماعت میں ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے. یہ احساس میں چند منٹ گھنٹے سے پہلے پہنچتا تھا پڑھانے کے لیے. فیکلٹی کے جو چپراسی تھے تو کہا صاحب جب آپ آتے ہیں تو ہم گھڑی ملا لیتے ہیں. کہا بھائی ٹیچر لیٹ پہنچے اور طلبہ اس کا انتظار کر رہے ہوں، اس سے زیادہ کوئی گری بات ہو سکتی ہے؟ طلبہ کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی، ٹیچر کو تنخواہ ملتی، اور یہ لیٹ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، وقت پہ نہیں پہنچتا. ایک ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری. تو اس لیے یہ مسجد وار جماعتوں کا کبھی کبھی جوڑ رکھا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے اکابر کی طرف سے یہ ہوا کہ کبھی کبھی مسجد وار جماعتیں جو مختلف مساجد کے اندر بن گئی ہیں اور وہاں کام کر رہی ہیں، ان کا کبھی کبھی جوڑ رکھا جائے اور اس میں یہ مظاہرہ کیا جائے کہ مسجد وار جماعت کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، تاکہ اخلاص پیدا ہو. یہ میرا کام. تو آج مسجد وار جماعت مسجد عمر کی مسجد وار جماعت کا یہ جوڑ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ جماعت جو مسجد وار جماعت ہے، اگر یہ صحیح طرح سے کام کرے گی تو عالم کا نظام صحیح ہو جائے گا. پھر نارا پاٹ نہیں تھے، عالم کے نظام. سارا فساد پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما گئے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو میں نے کام کیا ہے میری امت کرے گی، اور امت وہ کرتی نہیں. تو سارے عالم میں فساد اس بات کا ہے کہ جس امت کے ذمے یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کو بند کر دیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
اور آپ کی فضیلت، بس اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. جو آپ کلام لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے اور جو دین لے کر کے آئے، اب قیامت تک کے لیے یہی اللہ نے انسانوں کے لیے مقدر فرما دیا ہے. لیکن نبیوں کا آنا تو بند ہو گیا. حضور پر آپ خاتم نبی ہیں اور انسانوں کا آنا جاری ہے. یہ عجیب بات ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب تک کہ انسان دنیا میں آئے رہے جب تک نبی بھی آتے ان کے رہبری کے لیے. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا آنا بند ہو گیا. آپ کامل وقت پر نبی ہیں. جو شریعت آپ لائے، جو کلام آپ لائے، جو دین آپ لائے، اب اس میں کسی ترمیم اور تنسیق کی ضرورت نہیں. اب یہی کلام قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت دے دیتا ہے. تو نبیوں کا آنا تو بند ہو گیا اور انسانوں کا آنا جاری. اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل گیا. نبیوں کا آنا تو بند ہو گیا لیکن نبیوں کا کام نہیں بند ہوا. نبیوں کا آنا بند ہوا اللہ کی طرف، لیکن ان کا والا کام نہیں. کون کرے گا؟ جو امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی دنیا میں اور دے کر کے گئے، اب یہ کام نبیوں والا کام کرے گی. نبی تو ان میں کوئی نہیں ہوگا لیکن کرے گی. اسی لیے جو پھٹکار ہے اور سزا جو ہے اور نحوست جو ہے اور بے برکتی جو ہے، جس کام کے لیے یہ امت دنیا میں آئی تھی سب کچھ کر رہی وہی نہیں کر رہی. سب کچھ کر رہی. دیکھیے کہ بات چلے جائے اس بارش کے اندر سب ہو رہا ہے اور جس کے لیے یہ امت بھیجی گئی تھی وہ نہیں کر رہی. یہ ہے سزا. اور جب تک کہ وہ کام نہیں کرنا شروع کرے گی سزا سے نکلے گی نہیں. اتنی قیمتی امت جو نبیوں کی قائم مقام ہو، جو انبیاء والے کام کے لیے منتخب بھی ہو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے خیر و امت، سب سے بہترین امت. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کہتے تھے ہم کو بہترین کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کون سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر جو ہوئے ہیں؟ بہترین کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے. کون بہترین کام؟ جو سب سے زیادہ بہترین نبی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا والا کام ہمارے لیے کیا. اس لیے ہم بہترین. اور جب وہ کام چھوڑ دیا تو ہم بدترین ہو گئے. اب ہماری کوئی قیمت نہیں اور نہ رہے گی جب تک اس کام پہ ہم لوٹنا ہے. یہ سارا بہت اسے معمولی دیا جاتا ہے. مسجد عمر کے اندر چھوٹا سا یہ حلقہ ہے جس میں جو مذاکرہ ہو رہا ہے اس کو معمولی دیا جا رہا ہے. ایک مدرسے کے بہت بڑے بزرگ شیخ الحدیث، ان کی خواہش تھی کہ ہم طلبہ میں کچھ بات کریں. محبت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. میں نے کہا آپ کو حکم ہے میں بات کروں گا. اچھا میں سمجھا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اب یہ اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے، لیکن نہیں، عصر کی نماز میں خود ہی پہنچ گئے وہاں اور میری ویل چیئر کے پاس خود آ کے بیٹھ گئے. میرے بڑا امتحان. اتنا بڑا شیخ الحدیث، اتنا بڑا مدرسہ، اللہ کے نام لے کے بات شروع کی. اس میں نے یاد کیا، وہ موجود تھی، ان کو بات پسند آئی، بعد میں تعریف بھی کی. سارے مدارس سر آنکھوں پر،
ساری خانقاہیں سراخوں پر، سارے دینی سلسلے سراخوں پر اللہ اور زیادہ ان برکت عطا فرمائے. جتنے مدارس ہیں اللہ اور زیادہ اس برکت دے، جتنی خانقاہیں ہیں. لیکن تبلیغ کے بغیر اس امت کی بگڑی نہیں بنے گی. تبلیغ کے بغیر اس امت کی بگڑی بنے گی. کیوں؟ تبلیغ تو امت کو بدلنے کے لیے ہے. امت اس راستے پر آ جائے جو راستہ اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی کے لیے دیا. اور بدقسمتی سے یہ پڑ گئی اس راستے پر جو دونوں جہان کی ناکامی. میں نے کہا کہ مدارس کے طلبہ سوچتے ہوں گے عام آدمی کے لیے تو 4 مہینے ہیں ہمارے آپ کے لیے، اور مدرسے کے طلبہ کے لیے سال ہے. عجیب بات، 7-8 سال تک جو قال اللہ قال رسول پڑھ رہا ہو اس کے لیے سال لگانا، اور ہم عامیوں کے لیے 4 مہینے. میں نے کہا نہیں، بہت جھوٹ ہے. آپ نے 7-8 سال تک قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول، یہ جو آپ نے حدیث و قرآن کو پڑھا ہے، کہتے ہیں یہ ہضم ہو جائے. شاہی دسترخوان سے ساری نعمتیں آپ کھا لیں، ہضم ہونا تو ضروری ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہی دسترخوان بچھایا اور جس پر آپ نے 8 سال تک کھایا شاہی کھانا، یہ ہضم ہو جائے، اس کے لیے سال. جو دال روٹی کھا رہا ہے تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اگر یہ ہضم نہ ہوا تو ابو الفضل اور قیدی بنیں گے جو اکبر کو دینی راہی پر لے آئیں اور گمراہ کر دیں. اور اگر یہ شاہی دسترخوان کی غذائیں اگر ہضم ہو گئی تو امام شافعی، امام مالک، امام حنیفہ یہ سب بنے گے. تو ساری خانقاہیں سراخوں پر اور سارے مدارس سراخوں پر، سارے دینی سلسلے سراخوں پر، لیکن تبلیغ کے بغیر اس امت کی نہیں بنے گی. کیوں؟ مطالبہ یہ تم بدلو تو ہم حالات تمہارے بدلیں گے. ہم بدلیں گے تو اللہ ہمارے حالات بدلیں گے. ہم اگر اپنے کو بدلنے تیار نہیں تو اللہ بھی حالات نہیں بدلیں گے. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جو زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ہم کو اللہ نے بنایا، اسی طرح حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں اللہ بناتے ہیں. ان کے بھیجنے سے حالات آتے ہیں. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، میری ملازمت اعلیٰ ہو جائیں گی تو میں کرسی پہ پہنچ جاؤں گا تو میرا نہ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم ویسے اپنے کو بنا لیں جیسے اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کے ہاں سے حالات کے بننے کا فیصلہ ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، میں نے یہ بات سننے سے کیا کی ہے. آج یہ حلقہ کن ہے مسجد وار جماعت، مسجد عمر کی مسجد وار جماعت ہو رہی ہے. یہ کیوں صدر پیش آئی؟ مسجد وار جماعت کا مذاکرہ آپس میں ہو، بار بار دہرایا جائے سبق، تاکہ ہم کو اپنا سمجھ آئے. مسجد وار جماعت کیا ہے؟ مسجد وار جماعت کا کام کیا ہے؟ مسجد وار جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کس کو مسجد وار جماعت کہیں گے؟ اس کے لیے بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، تکرار. جب میں ٹینس کھیلتا تھا تو ہمارے استاد، وہ ایک سیمنٹڈ وال ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ 100 شاٹ لگائیے، تو میں 100 شاٹ لگاتا تھا، ہاتھ صاف ہو جائے. تکرار تکرار سے ہاتھ صاف، شاٹ مارنا. پہلا چلہ میرا جب لگا، بستی سے ایک پیدل جماعت چلی دلی کے لیے 4 مہینے کی، تو اس کے ساتھ میرا چلہ پیدل لگا بستی سے. وہ جماعت 4 مہینے کی تھی، میرا چلہ، اور چلہ اس لیے لگایا کہ میرے گھر والوں نے پیسے نہیں کیے.
اب جب پیسے ہی نہیں سواری کے، بڑی بہن نے 25 روپے دے دیے تھے ترس کھا کے یہ جا رہا ہے، انہوں نے دے دیے۔ لیکن جب 25 روپے میرے ہاتھ میں آتے ہیں تو اپنا وہ زمانہ آ جاتا ہے کہ 25 روپے آتے ہیں۔ اب ہم لے کے چلے گئے بستی، ہماری یونیورسٹی کی جماعت پہلے پہنچ چکی تھی، 3-4 روپے ٹرین کے خرچ ہو گئے، تو 25 میں سے اب 21 ہی رہ گئے۔ 3-4 دن تک کھانا کھایا کچھ پیسے اس میں لگے، تو اب چلا پیسے لگے 15-16 روپے رہ گئے 25 میں سے، اس میں چلا کیسے لگے؟ تو سوچتا رہا، اچھا کوئی واقف نہیں تھا مجھ سے، ایسا میں مشہور نہیں تھا، کون مجھے قرض دے گا، کس سے میں مانگوں؟ یہ خیال آیا کہ کوئی پیدل جماعت جا رہی ہو اس میں چلوں۔ تو میں گیا تشکیل کے حصے میں جہاں جماعتوں کے سب کاؤنٹر تھے، اس سے پیدل جماعت کے کاؤنٹر پر میں گیا۔ تو یہ دلی 4 مہینے کی جماعت، جس میں زیادہ تر دیہاتی اور دیہانی لوگ زیادہ تھے، یہ 4 مہینے کی جماعت بستی سے دلی جا رہی تھی۔ میں نے چپکے سے نام لکھا دیا، اور میوات کے امیر تھے اس میں۔ پتہ نہیں وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہوں تو اللہ ان کی برکت فرمائے۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں کوئی کتاب پڑھنے والا بھی نہیں، ہماری جماعت ہے ایک کتاب پڑھنے والا یونیورسٹی کے ایک طالب علم میرے ساتھ ہو گیا ہے، بہت خوش ہوئے، بڑی قدر میری، بلکہ مجھے امیر کہیں، خود وہ امیر اور مجھے امیر کہیں۔ اب نہ مجھے بیان کرنا آئے، نہ مجھے 6 نمبر آئے، کوشش نہیں تھی کہ تو میرا پہلا چلا لگ رہا تھا، وہ مجھے طے کر دے مغربات بیان کی۔ تو میں نے 6 باتیں ایک کتاب اس زمانے بکتی تھی، وہ خریدی تھی، تو میں اسے پڑھ کے سناؤں مجموعے کے سامنے کہ بھائی یہ 6 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اور امت میں یہ باتیں آ جائیں اس کے لیے کچھ باتیں۔ اچھا اب کہاں تک کتاب پڑھی جائے؟ بس ایک دن وہ کتاب کو رکھ دی اور اللہ کے بھروسے سے بات شروع کی، وہ آج تک چل رہی ہے گاڑی، وہ گاڑی آج تک چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس میوات کی ایک میٹھی روٹی ہوتی ہے خستہ، وہ روٹیاں میرے پاس ہیں، جب تک یہ ہیں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب دوپہر میں میٹھی روٹی، یہ رات میں میٹھی روٹی، لیکن بہت رویا ہم نے کہ اللہ ہی کب کہاں تک کھایا جائے۔ اس جماعت میں جب میں نے اپنی نماز سنائی، الحمدللہ تیار سنائی، تو کوئی چیز میری صحیح نہیں تھی۔ الحمد شریف بھی غلطیاں، تیار بھی غلطیاں، دعا قنوت بھی غلطیاں، کچھ سیکھے نہیں تھا۔ جیسے آج مسلمان کا مزاج کیا ہے، ہاں اسکوٹر پہ یہ سیکھ کے چلائے گا، کار یہ سیکھ کے چلائے گا، نماز بغیر سیکھے پڑھائے گا۔ یہ انسان کا مزاج ہے، نماز نہیں سیکھے۔ تو اب جب حلقوں میں بیٹھا تو میری ساری نمازیں غلطیاں، احساس پیدا ہوا کہ آپ جا کر کے یونیورسٹی میں قلب کلاس ہمارے ہے، جس میں اس زمانے میں قاری نیاز صاحب مرحوم تھے، وہ یونیورسٹی جامع مسجد کے اندر قلب کلاس لیتے تھے، 2 سال کا کورس ہے، باقاعدہ یونیورسٹی قلب کی ڈگری دیتی ہے، چنانچہ میں نے اور عثمان صاحب مرحوم سب نے اس میں داخلہ لیا، 2 سال تک وہ اس کورس کو کیا، اس میں بھی پاس ہو گیا فرسٹ کلاس، اور عثمان صاحب نے ٹاپ کیا اس کے۔ تو قاری نیاز صاحب کہتے تھے کہ خالد صاحب جائیے ادھر ممبر کے پاس جائیے اور کیا کہتے ہیں جا کے 100 بار کہیے سے نکالیے،
تو ممبر کی طرف منہ کر کے میں تو تکرار سے سبق یاد ہوتا ہے. تو 2 سال میں ڈگری میرے پاس ہے، میں یونیورسٹی کا قاری ہوں. اللہ کی تبلیغ سے برکت سے قرآن سیکھنے کی توفیق دی ہے. اور ہمارے سب ساتھیوں نے قریب اس زمانے کے اتنے ساتھی، اس زمانے میں طلب بہت تھی. تو تکرار سے، ریپیٹیشن سے، دہرانے سے سبق یاد ہوتا ہے. تو مسجد وال جماعت کیا ہے؟ مسجد وال جماعت کا کام کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بار بار دہرایا جائے تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ میں مسجد وال جماعت میں ہوں. چاہیے میں پارلیمنٹ میں ہوں، میں اسمبلی میں ہوں، میں ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہوں. کتنا احساس ہے. اور میں مسجد وال جماعت میں ہوں، کسی کو احساس نہیں. مسجد وال جماعت کی کیا ذمہ داری ہے اس کا احساس. جو مسجد وال جماعت کے اعمال ہیں ان کا اتنا اہتمام ہو کہ کسی عمل کو ترجیح نہ دی جائے جتنا ان اعمال کو دی جائے. یہ گٹھ نہیں چھوٹے گا. یہ تو مسجد وال جماعت کی پہچان ہے. مسجد وال جماعت کی پہچان ہے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنی لوکیلٹی میں گشت کر رہا ہو. اور جتنا ہمارے یہاں پرانا ہوتا جاتا ہے وہ گھر چھوڑ دیتا ہے. وہ سمجھتا میرا انسٹیٹیوٹ بہت بند ہو گیا. یہ تو بیک بون ہے ہمارے کام کی. مسجد وال جماعت کی جو اعمال ہیں ان میں یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ گشت جو پابندی کے ساتھ یہ گشت ہو تو میرے جو اندر ایمان کی کمزوری ہے وہ اس گشت کے ذریعے سے دور ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے گشت کر رہے ہیں. بے شک دوسروں کے لیے بھی ہے جو مسجد میں آئیں گے، ایمان کی بات نہیں. لیکن اصلاً یہ گشت ہے، یہ گشت کرنے والے کی ایمان کی تقویت کے لیے، اس کا ایمان قوی ہو جائے. جو کمزوری ایمان کی ہے وہ گشت کے ذریعے سے لوگوں میں ایمان کی دعوت دے کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے زندگی بنانے والے اللہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اللہ زندگی بنائیں گے. یہ بار بار کہا جائے، دعوت دی جائے تاکہ میرے اندر یہ چیز کر جائے. تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیے یہ مسجد وال جماعت کا جوڑ ہوتا ہے. ان اعمال کا مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ مسجد وال جماعت کے اعمال کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے گا یہ مسجد وال جماعت میں. اب تو ذرا چیز مقابلے پر آگے ہمیں چھوڑ دی. ذرا سے کچھ مسجد والے جو اعمال ہمارے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سے کوئی چیز پیش آ جائے اسے چھوڑ دیں گے. گھر چھوڑ دی، دوسرا گھر چھوڑ دی، مہینے کے 3 دن چھوڑ دی. ذرا سے کوئی بات پیش آ جائے تو بار بار اس کا مذاکرہ کرے. نہیں، مسجد وال جماعت کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، ان کا مذاکرہ کیا جائے کہ کسی حال میں بھی مسجد وال جماعت کے جو اعمال ہیں ان کو چھوڑنا نہیں. یہاں تک کہ آخری سفر میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ میں ساتھ تھا. یہاں تک قرآن میں فرمایا کہ اگر بیوی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس کی تدفین کرنی ہے اور گشت مقابلے پر ہو تو گشت پہلے کر لو، تدفین بعد میں کرنا. اس لیے کہ گشت جو ہے پوری امت کا مسئلہ ہے اور تدفین ایک اکیلی میری بیوی کو رکھنا ہے. اتنا جمع گشت کے اوپر اتنی اہمیت رکھتا ہے یہ گشت. اس لیے یہ مسجد وال جماعت کے مذاکرے ہوتے ہیں تاکہ بار بار مذاکرہ ہو، تاکہ احساس پیدا ہو. ہاں، کسی حال میں گشت نہیں چھوڑنا، کسی حال میں تعلیم نہیں چھوڑنا.
میرے اندر جو جہل بھرا ہوا ہے، وہ جو مسجد کی تعلیم ہے، جب اس میں اہتمام سے بیٹھیں گے تو دھیرے دھیرے وہ جہل نکل جائے گا اور نور آ جائے گا ان کا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو صحابہ میں تھا. مسجد نبوی سے ہر گھر میں یہ نور جاتا تھا. جو صحابہ مسجد نبی میں سنتے تھے اپنے گھر والوں کو جا کے سکھاتے تھے اور بتاتے تھے. تو مسجد نبوی کے ذریعے سے مدینے کے ہر گھر میں یہ نور جاتا تھا. تو روزانہ تعلیم کا اتنا اہتمام نہیں ہوئی، تعلیم نہیں چھوڑنا، اس کے ذریعے سے تو نور، علم کا نور میرے اندر آ جائے تاکہ میرے اندر کا جو جہل اندھیرا ہے وہ نکل جائے. یہ ضروری ہے. کھانا تو ضروری نہیں، پینا تو ضروری نہیں، سونا تو ضروری نہیں، جب تک تعلیم بیٹھ سکتی ہے. اس کا احساس ہے. کتنا بڑا یہ ہے. تو اس لیے یہ مذاکرہ میرے بھائیو دوستو آپس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہر مسجد کی جماعت کو جوڑ کر کے آپس میں مذاکرہ کیا جائے کہ مسجد و جماعت. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کہ مسجد و جماعت جو ہے یہ تو بجلی گھر ہے. یہ بجلی گھر ہے. اچھا بجلی گھر اگر کمزور ہو، بجلی تو جنریٹ تو ہوتی ہو. اب تو نہیں، پہلے جب ہم اپنے گاؤں جاتے تھے تو کوئی راڈ نہیں جلتی تھی. 10 بجے رات کے بعد راڈ جلتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ یہاں بجلی گھر ہی ہے، یہ کمزور. تو یہ مسجد و جماعت جو ہے یہ بجلی گھر ہے. جتنا یہ طاقتور ہوگا، ابھی ہمارے یہاں ایک میٹر لگا ہے تو ہمارے بیٹے نے بتایا کہ یہ بہت اس کی طاقت کم ہے اور اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ زیادہ ہے. اے سی بھی ہے، رمن کیا کیا ہے، اسے اس کا لوڈ بڑھایا جائے. دوسرے لوڈ بڑھوایا، اب الحمدللہ سب چل رہے ہیں. تو مسجد و جماعت جو ہے یہ بجلی گھر ہے. جتنا یہ طاقتور یہ بجلی گھر ہوگا اور جتنے بجلی سے بنے گی تو پھر انشاءاللہ پورے محلے میں یہ بجلی جائے گی. پھر فریج بھی چلے گا، پھر اے سی بھی چلے گا، ہر چیز چلے گی. لیکن اگر یہ بجلی گھر ہی کمزور ہے تو ہمارے گھر میں سب میرے بازی ہوں. اس لیے یہ مزاق گیس ضروری ہے، تعلیم ضروری، مہینے کے 3 دن ضروری ہیں. یہاں یہ مہینے کے 3 دن یہ ہمارے اندر جو مرض ہے ایمان کی کمزوری، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جس طرح ایک ڈاکٹر صاحب نے ڈاٹا اپنے مریض کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیپسول کھایا؟ میں کہا نہیں، تو کیا بہت سی دوائیں تھیں. گاڑی یہ تو میں نے ایسے، ارے بھائی یہ تو میں نے لکھا تھا، آپ نے اشتہار کیا اور آپ نے کھایا نہیں. ہاں یہ جتنے اعمال ہیں میرے اندر کے مرض کو دور کرنے کے لیے، میرے ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، میرے اندر سے غفلت کو دور کرنے کے لیے، میرے اندر سے بداخلاقیوں کو نکالنے کے لیے، میرے اندر دعا کی طاقت لانے کے لیے، میرے اندر رجوع اللہ پیدا کرنے کے لیے یہ سارے اعمال ہیں. ہم انہیں کو چھوڑ دیں. جی چاہے تعلیم میں بیٹھ گئے، جن نے چاہے تعلیم میں نہیں ہوئی، جی چاہ گئے شریف ہو گیا، جی چاہ نہیں شریف ہوئے. یہ جی کے اوپر نہیں ہے. مسجد و جماعت اپنے اعمال کے اوپر جمع. ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، گھر چیز جھوٹے گا. ہر چیز چھوڑی جا سکتی، تعلیم نہیں چھوٹے گی. یہ تو میرے ایمان کا مسئلہ ہے. ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، کہتے ہیں دوسرا گھر نہیں چھوڑے. دوسرا گھر تو ہمارے یہاں زبانوں پر ہے یا کاپی میں لکھا جاتا ہے. بھائی لیاز کاپی میں لکھ لیتے ہوں گے. دوسرا گھر کہاں کرنا ہے؟ جاتا ہوتا کوئی نہیں. ہاں کوئی نہیں جاتا. میں تو گھر کا بیٹی ہوں. یہ محال فجر کے بعد میرا محمد شاہ بیرل تھا، اللہ اس کو غریب رحمت فرمائے. میں اسے کہتا جلدی سے چائے لاؤ. وہ چائے جلدی سے لاتا تھا. میں سائیکل لے کر کے سلیمان ہاتھ بیٹھتا تھا. وہاں سب کو کھٹکھٹاتا تھا جو گشت کرنے والے. پھر وہاں سے میں میکڈانل پہنچتا تھا. وہاں سے پھر آفتاب ہوٹل پہنچتا تھا.
وہاں سے میں پھر ممتاز ہاؤس پہنچا، وہاں سے مائسن روڈ پہنچا، وہاں سے میں سسال ایس ایس سیز میں آتا تھا. عثمان صاحب اپنی عادت سے سو رہے ہوتے تھے، میں اردو مچاتا تھا کہ بھائی یہ کمائی کے دن آج ہمارا اتوار کی اجتماع، اور میں تو تم سو رہے ہو، ان کو تمہیں انتظار کرا تم آ کے جگاؤ بھی کہتے، تو اتنے ہی کٹ میں کرتا تھا. اور آخر میں بھی 15-16 آدمیوں کو نقد دے کے مسجد میں آتا تھا اجتماع میں. اتنے گٹ تو تھے. اور اب دوسرا گٹ کافی ملے گا ہوگا، دوسرا گٹ کس موٹے میں کرنا ہے. ہم اپنے کوئی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مگر خدا کے یہاں دھوکہ نہیں چلے گا. تو تم دیکھ رہے ہیں اجتماع 10:30 سے 12 تک ہے جی. اعلان ہمارا کیا ہے؟ پوری دنیا کو ہم جو دعوت ہے 10:30 سے 12 تک. اچھا بیٹھ جائیے ذرا دروازے کے اوپر ہماری آمد. کوئی 11 بجے، کوئی 11:15 بجے، کوئی 11:30 بجے، کوئی 11:45 بجے، ہاں کوئی دعا کے وقت. میں ذرا کچھ معذوری کی وجہ سے پیشاب کی کثرت ہے، اس لیے ذرا جلدی میں اٹھ کے جاتا ہوں تاکہ ایسے مسافر وغیرہ میں دیر نہ ہو جائے. تو میں دیکھتا ہوں کہ جس وقت میں نکلتا ہوں قریب 11:45 بجے تو دعا میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. کون پرانے؟ ہم پرانے. یہ کھلواڑ میں نے بنا رکھا ہے کام. تو کھلواڑ بنانے سے نہ ہمارے ہم بنیں گے اور نہ ہمارے ذریعے سے. تو صحابہ کی آواز ایُنقص الدین وانا حی، اللہ کے دین میں کوئی کمی آ جائے میں زندہ رہوں، اللہ کے دین میں کوئی تصور کرے اور میں زندہ رہوں. یہ صحابہ کی آواز ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ مسجد و جماعت کی شان ہمارے اندر پیدا ہو. اہتمام سے ہم گشت کر رہے ہیں، اہتمام سے ہم دوسرا گشت کر رہے ہیں، اہتمام سے ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اہتمام سے ہم تعلیم میں بیٹھتے ہوں، اہتمام سے مسجد تعلیم میرے گھر میں ہو رہی ہو. ہاں اگر ہم جائزہ لیں، ہاں ہمارے یہاں تو پردازی تو ہے نہیں جائے، تو ہم جتنے کام کرنے والے ہیں اکثریت کے گھر میں تعلیم ہے. یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ تو موقع اللہ نے جو آخرت کے لیے اپنے کو بنانے کے لیے دیا ہے، یہ موقع نکل جائے گا اور ابھی آخرت کے لیے بنانے کی جو محنت ہے وہ میں نے کی نہیں. جانا ہے، روانگی ہوگی. اللہ خیر فرمائے. اللہ نے ایسا کام دے دیا ہے. یہ مسجد و جماعت، اس کا مذاکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم کو اپنا سبق یاد ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. مسجد و جماعت گشت اہتمام سے کرنا ہے. دوسرا گشت اہتمام سے کرنا ہے. تعلیم میں سب سے پہلے آگے بیٹھنا میری ضرورت ہے، یہ میری غذا ہے. مجھے اللہ اور رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سننا آ جائے، یہ سیکھنا ہے. تعلیم کا نہیں ہے اللہ اور رسول کے کلام کو عظمت کے ساتھ، تاکہ اللہ خوش ہو کر کے جو نور اللہ اور رسول کے کلاموں میں دل میں نہ ڈالے، میرے دل نورانی بن جائے. تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا اہتمام کہ مسجد و جماعت اپنے کام کو سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے اور اہتمام سے کر رہی ہے. اور ایک بات حضرت مولانا یوسف صاحب نے تو نہیں کہی تھی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے، ان پر تو دائی کے بڑے دھامات ہوتے ہیں، فرمایا کہ جیسے تم نے سال کے 10واں حصہ تم چلہ لگاتے ہو اور مہینے کے 10واں حصہ تم 3 دن لگاتے ہو، اس لیے 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے روزانہ دیا کرو. جو گھر ہمارے محلے کا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کا ہے، سب ملتے بھی نہیں، سب آتے بھی نہیں. 2.5 گھنٹے تم جو روزانہ دو گے، 2.5 گھنٹے تو ایک ایک مسلمان سے ملاقات، اس کا بیٹھ کر کے دین کی بات ہوئی، بیٹھ کر وہ آزاد پیش کرے گا،
ہم کو اس کے مقابلے میں ایمان اور آخرت پیش کرنا ہے. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے. یہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پوری دنیا میں اللہ نے چلایا. یہ مولانا یوسف نے نہیں کہا تھا, میں انعام الحسن صاحب نے کہا 2.5 گھنٹے. جب تم یہ 2.5 گھنٹے دو گے اور محلے میں محنت کرو گے روزانہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے میں کھاؤ بھی کماؤ بھی, لیکن 2.5 گھنٹے اس مقصد کے لیے دینا جس مقصد کے لیے اس امت کو تمہیں بھیجا گیا ہے. تو اب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے. بہت سب کو نصیب ہمارے بھائی 2.5 گھنٹے دیتے گھڑی دیکھ کے. یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے, میرے خاندان کی ہدایت کا مسئلہ ہے, میرے بال بچوں کی ہدایت کا مسئلہ ہے. میں جتنی نسبت خداوندی کے اوپر جانماز لگاؤں گا اور قربانی دوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے میری نسل کو, میری اعلی اولاد کو دیندار بنائے گا. مولانا یوسف صاحب سے سنی تھی بات کہ اگر تم اپنے محلوں کے اندر اہتمام سے گشت کرو گے تو کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اس محلے کی بے دینی سے اللہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا. اگر تم اپنے محلے میں اہتمام سے دین کی محنت کرو گے, گشت کرو گے, تو اس کا ادنا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی اس محلے کی بے دینی سے حفاظت کرے گا. میرے بھائی دوستو, اس لیے یہ مذاکرہ ہوتا ہے مسجد و جماعت کا. بار بار ہم ذرا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھیں, یہ سیاہی تو نہیں لگی ہے, اس کا اہتمام. تو سب نیت کر لیں بھائی, مسجد و جماعت کے جو اعمال ہے اہتمام سے کرنا ہے اپنی غرض کے لیے. کیوں؟ میرے ایمان کا مسئلہ ہے, اور ایمان کا مسئلہ ہر مسئلے کا اہم ہے. ہم تو تب نہیں کہ میں جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو, تو خاتمہ ایمان پر یوں ہو جائے گا. جو ایمان کی محنت میں لگا رہے گا, اہتمام, اس کو اہمیت دے گا, اس کو ترجیح دے گا, پرائرٹی دے گا, اس کو ان اعمال کو وہ ترجیح دے گا, نہیں یہ ضروری ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ترجیح دی جائے گی. جب اونٹ کے چرانے والے چتربال, اونٹ کے چرانے والے جن کی کوئی قیمت دنیا میں نہیں تھی, جب انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے کلمے کی کا حق ادا کیا اور اللہ کے دین کی محنت کو اپنا کام بنایا, تو اللہ نے اونٹ کے چرانے کر کے عالم کو چلانے والا بنا دیا. اب بھی وہی اللہ ہے, وہی قرآن ہے جس قرآن نے صحابہ کو چمکایا, جس قرآن نے صحابہ کو بلندی پہنچے, وہ آج بھی ہے. بس فرق ہمارا کیا ہے کہ ہم قرآن میں عزت دیتے ہی, تو عزت کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ مذاکرے مسجد و جماعت. اب پتہ نہیں آپ کیا چاہتے تھے مسجد و جماعت سے, میں کیا کہوں, آپ تو تشکیل میں سب سے آگے ہو, چلے و 3 چلے کے آپ کھڑے ہو جاتے ہو. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ مسجد و جماعت یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے, مجھے یہ کرنا ہے. اگر میں اہتمام سے گشت کر رہا ہوں, اگر میں اہتمام سے دوسرا گشت کر رہا ہوں, اگر میں اہتمام سے تعلیم میں بیٹھ رہا ہوں, اگر اہتمام سے میرے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے بچوں اور خواتین کی, اگر اہتمام سے میں تسبیحات کا اہتمام کر رہا ہوں, اگر میں اہتمام سے 3 دن اللہ تعالیٰ سے لگا رہا ہوں, اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ کے یہاں سے ریٹرن ملے گا, پھر میرے اندر کی ایمان بڑھے گا, اور اس سطح پر وہ ایمان پہنچ جائے گا کہ 100% دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. کامیابی تو دین پہ ملے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. قرآن میں تذکرہ ہے, چاہے قانون بن جاؤ مال کے اعتبار سے, چاہے فرعون بن جاؤ حکم کے اعتبار سے, دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے. نبی کی بات تو ماننی پڑے گی. تو میرے بھائی اور دوستو, ہم آپ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہتمام سے ان اعمال کو ہم کریں گے.
تب یہ جماعت ہوگی. ہاں یہ بجلی گھر پہ طاقتور ہوگا، پھر ہر گھر کی رات جلے گی، پھر پورے پورے محلے کے اندر کوئی بے نمازی نظر نہیں آئے گا. بے نمازی کی نحوست کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے نحوست و بےوردی جاتی. اب تم بے نمازی تو بھلا ہوا پورا محلہ ہے. جیسے صحابہ جو کچھ تھا وہ خرچ کرتے کرتے غنی ہو گئے، زکوٰۃ کا مستحق کو نہیں ملتا تھا اور ہم کما کما کے فقیر ہو جائے، پوری نہیں پڑتا. ہر وقت زندہ باد ملتا پائے، تنخواہ بڑھاؤ. میرے بھائی دوستو، یہ مسجد و جماعت کا اس لیے جوڑ ہے کہ یہ مسجد و جماعت کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم کو یہ اہتمام سے کرنا ہے. جو مسجد و جماعت ان اعمال کو اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر رہی ہے وہ بڑی طاقتور جماعت ہے، بڑا طاقتور بجلی گھر ہے. ہاں پھر وہ سپلائی ہوگی انشاءاللہ، ایسی بجلی سپلائی ہوگی کہ کسی کو شکایت نہیں ہوگی جہاز کے زندہ باد مردہ باد بجلی نہیں آئے، 8 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی. ہاں تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. جی میں نے تشریف تو کی نہیں چل جاتی چلی، اور آپ ماشاءاللہ کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں چلی کے چلی کے بھی. مسجد و جماعت ہے بھائی، اور مسجد و جماعت کی پہچان کیا ہے؟ ہر ایک کا یہ طے ہونا چاہیے سال کے کس مہینے میں چلہ لگانا ہے. ہر ایک کو طے ہونا چاہیے مہینے میں کس ہفتے ہمیں 3 دن لگانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگے کہ نہ معلوم کب سے میں سن رہا ہوں کہ زندگی میں 4 مہینے میں لگاؤں. اللہ اب اس کی توفیق دے دیجیے تاکہ میں اس کو سنتے سنتے دنیا سے نہ چلا جاؤں، اس کا ثواب ہو جائے. تم کتنے 4 مہینے بیوی تم لگائے اور دکان پہ لگائے اور آفس میں لگائے، یہی ایک آواز تھی جس کے توجہ. تو اب سب ارادہ کریں آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ سب اہتمام کے ساتھ، جس کی یہ مسجد و جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوں گے اس کے اندر، سارے یہ گشت میں ہوں، سارے یہ دوسرے گشت میں ہوں، سارے یہ 3 دن لگانے والے ہوں، سارے یہ روزانہ تعلیم میں بیٹھنے والے ہوں، سارے یہ تسبیحات پڑھنے والے ہوں، ان سب کے گھروں کے اندر بچوں اور عورتوں کی تعلیم ہو. یہ ہے پہچان مسجد و جماعت کی. تو ہم یہ نیت کریں کہ جو اب تک کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں انشاءاللہ ان اعمال کا ہم اہتمام کریں گے تاکہ ہم مسجد و جماعت کے کہتے ہیں صحیح آدمی بن جائیں. جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو خود بنیں گے، اور ہمارے ذریعے سے بنے کتنے بنیں گے. بھائی الیاس صاحب کا ہوٹل تھا موسیٰ خاں کا مرحوم، اللہ اس کو غریب رحمت کرے. ماسٹر میڈیشن صاحب مرحوم ٹیلر ماسٹر جو تھے، جو آج کل میڈیشن کی دکان ہے، پہلے تو شاندار نہیں تھی، اب تو بہت شاندار ہے کہتے ہیں. وہ بڑے دائی تھے، ہزاروں آدمیوں کو اتوار کے اجتماع سے جوڑ دیا. اور مجھ سے کہتے تھے کچھ لوگوں کو میں کہتے ہیں ذرا آپ آ جائیے ذرا بات کریں. تو مجھے بلاتے رہتے، میں اپنی سائیکل سے پہنچ جاتا تھا. اپنی دکان پر باجماعت نماز شروع کروائی، اپنی دکان پر تعلیم شروع کروائی. انہوں نے کیا کیا؟ 2 بچیاں ان کی جامعۃ صالحات مالیگاؤں سے عالمہ ہیں. تو بھائی میرے ڈاکٹر ماسٹر میڈیسن صاحب کی جماعت دلی پہ کلکتے جا رہی ہے. انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا، کہتے ہیں ان کے موسیٰ خاں کے ایک لڑکے ہیں الیاس، ان کی میں نے تشکیل کی ہے، وہ 10 دن کے لیے میرے ساتھ جا رہے ہیں. اس سے ملانا ہے آپ. میں نے کہا کلکتے 10 دن کے لیے آنے جانے 5-6 دن گزر جائیں گے. وہ کہ نہیں بس چل جانے جی پہ دیکھا جائے. اب میں پہنچا تو بھائی الیاس آئے. بھائی الیاس ماشاء اللہ اپ ٹو ڈیٹ، بالکل بال بھی بہت ہی کیا کہتے ہیں. آج کی جو بھائی الیاس بیٹھے اس زمانے کے الیاس میں زمین آسمان کا فرق بھی. کہ بھائی یہ بھائی ہمارے الیاس مسافر کے لڑکے، ان کا ہوٹل یہ ہے. اور
خوب سب کو چائے پلاتے تھے، اتنے دوست احباب تھے، سب کو مفت چائے پلاتے رہتے تھے. انہوں نے کہا اس سے مسافہ کر لیجیے میرے 10 میں نے وہاں بھی کہا 10 دن کلکتے کی نماز میں 10 دن کہتے ہیں میں چلنے کی نیت کر لوں. آخری وقت میں جب میں سائیکل اٹھا رہا تھا میں نے ہاتھ پکڑ کے بھائی یار چلا لگا کیا نا. میں نے اس وقت بھی مطلب ادھر سے سب نہیں چاہتے کہ میں اسرائیل کروں کیونکہ جانے دیجیے ذرا چلا پر آ جائے. بس وہ چلا جو بھائی ریاض کے لگاتے تو دے بیٹھے ہوئے. کوئی تاریخ ہے، کیا انعام اللہ نے دیا ہے اس کام کے لیے، اور کیا تبدیلیاں اللہ لائے، اور کیسی کسی نسلیں صحیح راستے کو پر آ رہی ہیں. تو ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مسجد وار جماعت کے کیا کہتے ہیں وہ ہم آدمی اپنے کو ثابت کریں گے جو خدا کی بارگاہ میں صادق اور امین. سارے اعمال مسجد وار جماعت کے سارے اعمال کو اہتمام سے کرنا ہے. اب تک کوتاہی بھی اللہ سے معاف ہے، معافی اللہ کو بہت پسند ہے، بڑے معاف فرمانے والے اور معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. دعا ہے حضور کی جو کچھ اب کوتاہی بھی اس عالی کام کی، اس محنت کی، اللہ معاف کرتا ہے. بہت نافرمانی بھی اس کے باوجود مجھے آپ نے لگائے رکھا. اب ہم اہتمام کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے اور مسجد جماعت کا حقانی عادی بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اور اپنے محلے کے ایک ایک آدمی کو اٹھائیں گے، راتوں کو اللہ سے مانگیں گے اور دن کو ان کو خدمت کریں گے. تو یہ سب ارادہ کر رہے ہیں بھائی. بدلی اور کچھ کہنا ہے ہمیں تشکیل تو ہی نہیں. اچھا کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو یہ سن کر کے یہاں کچھ بات ہو رہی ہے آگے بیٹھے ہوں گے، وہ جو مسجد جہاز میں، لیکن جب کوئی فرسٹ کلاس میں بیٹھ جائے تو اس کو پھر پلانٹی دینی پڑتی ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سب نیت کرے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ سنا گیا ہے کہنے والے اور سننے والے انشاءاللہ اس پر 100% عمل کریں گے. اپنے محلے میں اہتمام سے گشت کریں گے، اپنے محلے مسجد کی جماعت کو لے کر کے اہتمام سے جہاں طے ہوگا اس محلے میں جا کے جماعت بنائیں گے. اپنے محلے کی 3 دن جماعت مسجد سے لے کر کے جائیں گے قرب جوار میں. روزانہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں گے. ہم اپنے گھر کے اندر کیا کہتے ہیں اپنے بال بچوں میں اس تعلیم کیوں کروائیں گے. اگر یہ تعلیم کا چراغ میرے گھر میں جل گیا تو گھر کی ساری بے برکتیں ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں توجہ ہو جائے گی. آج ہی سے نیت کریں، آج ہی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بلا ناغا تعلیم. اب ایک نظر آئے گا کہ نہ میں اردو پڑھا ہوا اور نہ میری بیوی اردو پڑھی. تو ایک صاحب نے مجھے سبق دیا، ان کا میں اپنے امام کو خوشامد کر کے روزانہ ان کو لے جاتا ہوں 10 منٹ کے لیے، وہ پڑھ کے میرے گھر میں سنا دیتے ہیں. تو جس کے دل میں عظمت آ جائے وہ یوں کرتا ہے. اس لیے میں ایک کتاب لایا ہوں، مردوں کے نماز کا طریقہ تو کیا کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، اور عورتوں کے نماز کا طریقہ عام طور پر ایک آدھ ورق کے اندر سرسری لکھ دیا جاتا ہے. اچھا مجھے بہت زیادہ ہوتی وہ عورتوں کی نماز کا طریقہ ہوگی، بہت فرق ہے. جیسے عورت اور مرد میں فرق ہے اسے نماز میں فرق. تو میں ایک ملک میں گیا تھا، میری عادت کو خانوں میں دیکھنے کی ہے، وہاں یہ کتاب مجھے ملی، خواتین کا طریقہ نماز. اور ایک بہت بڑے مفتی ہیں وہاں کے دارالعلوم کی، ان کی لکھی کتاب ہمارے ہندوستان میں چھپی نہیں. تو میں نے اجازت لی اس سے، واپس آ کے اس کو چھپایا ہے. تو میں یہ لے کے آیا ہوں. اب یہ تعداد کتنی ہے، اگر یہ سب پوری ہو جائے تو ایک ایک دے دیجیے، اور اگر کچھ کم پڑ جائے تو ہم سے اور دے دیجیے. بہت قدر کی ضرورت ہے اسلام کی. جو دور چل رہا ہے بڑا خطرناک دور ہے.
بے دینی کے اور بے حیائی کے دھارے میں کوئی بچ نہ پائے گا. یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے، یہ بچا دے گا اگر اس کو ٹھیک سے کیا گیا، یہ بچا دے گا. بلکہ اس کے ذریعے سے معلوم کتنے بچ جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اور فکر نہ کی اور تبلیغ کے کام میں نہ لگایا، کیا کہتے ہیں، تو کوئی بچ نہ پائے گا. ایسے دھارے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسجد عمر کی جماعت کی تعریفیں بہت کی جاتی ہیں، بڑے بہت اہتمام سے مسجد عمر کی جماعت بڑی مضبوط ہے، یہ سننے میں آتا رہتا ہے. پابندی سے جماعتیں نکلتی ہیں، پابندی سے وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سچ کر دے اور اس سے زیادہ مضبوط کر دے مسجد وال جماعت کو. تو آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. گشت یہاں کس دن ہوتا ہے؟ جی کل بدھ کے دن یہاں گشت ہوتا ہے. اصل بات سب نیت کر لیں کہ کل اہتمام سے اس گشت کے مقابلے میں کوئی چیز کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، گشت کریں گے. یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میری آخرت کا مسئلہ ہے، اور ایمان کا اور آخرت کا مسئلہ سب سے اہم ہے. کل سے پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو ترغیب دیں، اپنے ساتھیوں کو اس میں لگائیں. اتوار کی اجتماع میں اکیلے نہ آئیں، اتوار کی اجتماع میں ذرا جلدی ناشتہ کر کے اور اپنے جاننے والے دوستوں کو جن سے تعلق ہے ان سے ملتے ہوئے ان کو نفس ساتھ میں کر کے آؤ. اتوار کا اجتماع عجیب برکت والا اجتماع ہوتا ہے. ایک ہمارے عزیز دوست نے یہ نہیں کہ انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ اتوار کے اجتماع میں حضور تشریف لائے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر ساتھ تھے. میری انہوں نے دعوت کی بڑی شاندار اپنے کمرے کے اوپر سلیمان حال میں نے کہا آپ نے میری دعوت کی اور اتنے سب سامان، اتنی مٹھائیاں اور پھل. تو کہا آپ نے آپ کے سے مطالعہ ہم نے ایک خواب دیکھا، اس لیے اب آپ کے اکرام کرنا ہے، اس لیے آپ کو مجھے بلایا. میں نے یہ خواب دیکھا کہ حضور اتوار کا اجتماع چل رہا ہے اور حضور ایک بڑی خوبصورت سواری جو بگھی نما ہے اس سے آئے اور اتر کر کے اہتمام تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھ گئے. اور آپ کو میں نے دیکھا کہ جیسے آپ نظام الدین میں حضرت سے ہم لوگوں کو ملاتے ہیں، ایسے ایک ایک طالب علم کو آپ حضور سے ملا رہے ہیں. تو میں نے دل چاہا کہ آپ کے ساتھ اتوار کے اجتماع میں کوئی چیز مقابلے پر آئے نا. آج اتوار کے اجتماع ہے، 10:30 سے پہلے پہنچ جانا ہے. پہلے آپ جن کا کتاب ہے حضور کی حدیث پڑھی جائیں گی، قرآن کی آیات اس میں، اس سے دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. پھر 11 بجے بیان ہوتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں دل کے اوپر. یہ 8 گھنٹے کی تعلیم ہمارے دل کو پاک کرتی ہے تاکہ 11 بجے سے دعوت کی بات، ایمان کی بات ہو، اس کا اثر میرے دل کے اوپر پڑے. تو اب کریں گے بھائی یہ سب انشاءاللہ جو میں کریں گے. اور مہینے کے 3 دن اپنے طے کریں. بہت سے تو خوش نصیب وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مہینے کا ہفتہ طے ہے، وہ اپنے ہفتے میں نکلتے ہیں. جن کے طے نہیں ہیں وہ طے کر کے بھائی الیاس کو دکھائیں کہ اب میں مہینے میں 4 ہفتے ہیں، فلاں ہفتے کے اندر میں 3 دن کی جماعت میں جایا کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فارغ اللہ وبحمدک وتبارک جزا اللہ علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. اچھی بنائی آپ نے سنتے ہماری، بس اچھی ہوتی سیرت ہماری. میرے اللہ کو ہمارے نفس اور شیطان کی محفوظ رکھی. میرے اللہ دیجیے ہمارے نفس کو اس کی پرہیزگاری اسے پاک کر دیجیے. آپ اس سے بہتر پاک کرنے والے آپ اس کے آقا بنائیں. میرے اللہ ہم آپ سے ہدایت، پرہیزگاری اور پاک دامنی اور توانگری مانگتے ہیں. میرا اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشوں سے، برے امراض سے. میرے اللہ ہم آپ سے صحت، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور تنظیم پر رضا کی سوال کرتے ہیں. ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک کریے، ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو بدنگاہی سے، کیونکہ آپ بدنگاہی والے آنکھوں سے خوب واقف ہیں. ان باتوں سے واقف بھی جنہیں سینے چھپاتے ہیں. اے حاجی مطلق اپنے ہدایت کے نور کو ہمارے دل میں ڈال دے. آپ ان سے راضی ہو جائیں
اور ہماری زندگیوں کو اپنے رضا والے استعمال فرمائیے. ہم کو، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی مرضیات پر چلنے، اپنی نامرضیات سے بچنے، اپنے نبی پاک کی اتباع کامل اور ان کے والے عالی مقصد کو مقتدیات بنا کر جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.